بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بارے میں جیسے ہی عید کے ایام آتے ہیں تو بھینس کی قربانی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس یعنی کٹا، جس کو سانڈ کہتے ہیں، مذکر اور مؤنث کے حوالہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے، اور دونوں طرف کے علماء اپنے اپنے دلائل کے حساب سے انہوں نے انبار لگائے ہیں۔ ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، جو کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہے ان کے پاس بھی بے شمار دلیلیں ہیں، اور جو کہتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے، ایسے علماء کرام کے پاس بھی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قربانی نہیں ہے بھینس کی یعنی کٹے کی، مذکر اور مؤنث کے حوالہ سے، تو وہ سورہ انعام 8ویں پارہ کی آیت مبارکہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، اس کا حوالہ دیکھے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 8 جوڑے پیدا کیے مذکر اور مؤنث کے حوالہ سے، کل 4 جوڑے بنتے ہیں، اور مذکر مؤنث کو ملائیں تو 8 جوڑے بنتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے بھی فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، ان میں سے اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا، بکری، اسی انداز میں چھترا ہے، بھیڑ ہے اور چھترا ہے، تو اس حساب سے 8 جوڑے۔ جو کہتے کہ ان کے علاوہ قربانی جائز نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے اپنا استدلال پیش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، جو دوسرے علماء کرام جو کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے، وہ اپنے لحاظ سے ان کے پاس بھی بے شمار دلائل ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے بنیادی جو چیز، سب سے پہلے جو چیز آتی ہے، یہ بھینس، یہ زیادہ تر پانی کا جانور ہے، اور اونٹ، گائے، ان کو تھوڑا سا پانی بھی مل جائے تو ان کی گزر اوقات ہو جاتی ہے۔ بھینس ایک ایسا جانور ہے جو اس کو پانی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور جہاں دیکھتی ہے پانی ہے، تھوڑا سا جگہ گیلی ہے یا تھوڑا سا پانی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بیٹھنے کی کوشش کرتی بیٹھ جائے۔ تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ یہ عرب کا جانور نہیں ہے، نہ یہ مکہ المکرمہ کے اندر بھینس پائی جاتی ہے، نہ ہی مدینہ منورہ کے اندر اس وقت جب قربانی کے مسائل، قربانی کے آیات مبارکہ کا نزول ہو رہا تھا، یعنی سرکار دو عالم، فخر دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اندر جب احکامات نازل ہو رہے تھے، اس وقت بھینس کا وجود نہ مکہ کے اندر تھا، نہ مکہ المکرمہ کے اندر، اور نہ ہی مدینہ منورہ کے اندر، بلکہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ، حرمین طیبین کے علاوہ، یہ پورے عرب کا جانور ہی نہیں ہے۔ پورے عرب کے اندر یہ بھینس نہیں پائی جاتی، کیونکہ پتھریلی زمین ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھنا، نیچے اترنا بھینس کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ گائے وغیرہ جو ہے، یہ پھرتی کے ساتھ سے اوپر بھی چلی جاتی ہے، نیچے بھی آ جاتی ہے، لیکن بھینس ایک ایسا جانور ہے جس سے زیادہ چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، یہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی۔ اگر بھینس سرکار کے دور اقدس کے اندر ہوتی تو یقیناً سرکار بھینس کو بھی قربانی کا حکم اس کے بارے میں بھی سرکار ارشاد فرما دیتے، جیسا کہ قرآن کریم 8واں سپارہ، جیسے دوسرے علماء کرام، یاد رکھیں یہ سارے علماء کرام میرے سر کا تاج ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں سب میرے سر کا تاج ہیں۔ یہ اپنا علمی جو فلسفہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، جو ان کی منطق ہے وہ پیش کرتے ہیں،
جو ان کے پاس استدلال ہے وہ اپنے دلیلیں پیش کرتے ہیں، جو ان کے پاس دیگر حوالہ جات ہے اس لحاظ سے یہ گفتگو کرتے ہیں۔ علماء کرام سارے سر کا تاج ہے، لیکن بحث جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ سرکار کے دور کے اندر یہ بحث نہیں تھی۔ مسلمانوں کو یہ بحث جا کر ایران کے اندر ملی، جب چلتے چلتے مسلمان ایران کے اندر آئے تھے تو اس وقت بھینس انہوں نے دیکھی تھی۔ یہ بھینس بھی ایک پالتو جانور ہے۔ تو جیسا سرکار بکرا اسی انداز میں بھیڑ ہے، اللہ پاک نے اس کا تو تذکرہ فرمایا، لیکن دمبے کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اگر دمبا دبی ہوتی تو پھر یہ 10 جانور ہوتے، لیکن یہاں اللہ پاک نے 8 جانوروں کا تذکرہ ارشاد فرمایا، ثمانیۃ ازواج اور بہیمۃ الانعام، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہاں جو ہے وہ دمبے کا تذکرہ نہیں ہے، دمبی کا تذکرہ نہیں ہے، 8 جانوروں کا ہے۔ اگر دمبے اور دمبی کا تذکرہ ہوتا پھر 10 جانور ہوتے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دمبا اور دمبی کو بھی اس کے اندر شمار کر کے فرمایا، ان کی بھی یعنی یہ بھیڑ کے خاندان ہے، اور اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے دمبا اور دمبی کو بھی قربانی کے لیے جائز ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھینس یہ بھی جو ہے یہ گائے کا ایک خاندان ہے، گائے کے خاندان سے یہ بھینس نکلی ہے۔ جیسا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے خاندان کو دیکھا جائے تو اس خاندان کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کدو کا حوالہ لیتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کو کدو پسند تھا، اور یونس علیہ السلام کے حوالہ سے قرآن کریم ہے، وہاں رب الجلال نے کدو کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ کدو کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے یہ گیا کدو، حلوہ کدو، پیٹھا کدو، لوکی کدو، یہ 4 اقسام تو اس کی آ جاتی ہے، کدو کی آ جاتی ہیں۔ اگر مزید اس کے اوپر ریسرچ کریں، مزید تحقیق کریں تو آج کل جو ایک اور پھل چلا آ رہا ہے، اور وہ بھی کدو کی ایک جو ہے نسل ہے، کدو کا خاندان ہے، جس کو عام آپ ریڈیو کے اوپر دیکھتے ہیں، جس کو ونگا کہا جاتا ہے۔ تو ونگے کا جو ذائقہ ہے وہ بھی تقریباً کدو سے ملتا جلتا ہے، ذرا مٹھاس اس کے اندر ہے، کدو کے اندر اتنی مٹھاس نہیں ہے، یعنی ہلکی سی مٹھاس۔ جو ونگا ہے وہ بھی دیکھنے میں کدو لگتا ہے، اس کے بیج وغیرہ اس کا ذائقہ تقریباً کدو سے ملتا جلتا ہے۔ تو اسی انداز میں کدو کے خاندان کے اندر جس انداز میں یہ 4 یا 5 طرح کے کدو ہیں نا، اسی انداز میں رب الجلال نے بکروں کے اندر بھی یہ الگ الگ نسلیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر دیسی بکرا، اسی انداز میں ٹیڈی بکرا، اسی انداز میں پہاڑی بکرا۔ اب بکرا تو ایک ہے، لیکن ایک بکرے کے اندر یہ 3 یا 4 نسلیں آ رہی ہیں۔ درمیانے قد کا جو بکرا ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں، ٹیڈی جو بکرا ہے اس کا وہ الگ ہے۔ تو جو پہاڑوں کے اندر بکرا رہتا ہے لمبے لمبے بالوں والا، اب بکرا ایک ہے اور اس کے خاندان کے اندر 3 یا 4 نسلیں تو بکرے کے اندر مل جاتی ہیں۔ اسی انداز میں دیکھا جائے تو گائے کے اندر بھی 2-3 کی نسلیں گائے کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ ہمارے ایریے کے اندر جو گائے آتی ہے ہم اس کو دیسی گائے کہتے ہیں، اور اسی انداز میں ایک آسٹریلیا نسل کی گائے ہے۔ اب دیسی گائے کے گوشت اور اس کے دودھ، اس کے مکھن، اور آسٹریلیا کی جو گائے ہے اس کے دودھ اور مکھن کے اندر، گوشت کے اندر ذائقے کے لحاظ سے فرق آتا ہے۔ جو دیسی گائے کا گوشت ہے اس کا ذائقہ اور ہے، جو آسٹریلین نسل کی گائے ہے اس کا گوشت کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ بلکہ ان کے دونوں جو گائے ہیں دونوں کے دودھ کے اندر جو ہے دودھ کا بھی فرق ہے، یعنی دیسی گائے کا دودھ اور طرح کا ہے، آسٹریلین گائے کا جو دودھ ہے وہ اور طرح کا ہے۔ بعض ایسے ایریے ہیں جہاں یہ گائے اور بھینس دونوں ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پہاڑی ایریوں کے اندر چلے جائیں یا برفانی ایریے کے اندر چلے جائیں تو وہاں آپ کو لمبے لمبے بالوں والا جانور ملے گا جس کو یاک کہا جاتا ہے۔ اب یاک وہ بھی تو گائے کی نسل ہے۔ جس ایریے کے اندر یہ دیسی گائے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھینس وغیرہ اس ایریے کے اندر نہیں،
उस एरिए के अंदर गाय की नस्ल का दूसरा जानवर ये जिसको आप याक कहते हैं, अब वो उसका एरिए के अंदर पाया जाता है। पाकिस्तान का एरिया बल्तिस्तान, और बल्तिस्तान के अंदर भी वो इस किस्म का जानवर याक पाया जाता है। तो पता चला शरीयत मुताहरा के कवानीन अपनी जगह पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक अपनी तरफ पर, लेकिन समझ नहीं आती कि जिस वक़्त ईद कुर्बान का वक्त आता है, पूरा साल आप कट्टे का गोश्त खा रहे होते हैं, आप भैंस का दूध पी रहे होते हैं, भैंस का मक्खन खा रहे होते हैं, भैंस का इसी अंदाज में आप घी खा रहे होते हैं, तो उस वक़्त तो ये कोई भी नहीं बोलता। लेकिन जब कुर्बानी का मसला आता है तो कहते हैं ये भैंस की कुर्बानी है ही नहीं है, भैंस की कुर्बानी अल्लाह के नबी ने नहीं की। भाइयों याद रखो, अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि उस वक़्त ये भैंस मक्का और मदीना मुनव्वरा के अंदर है ही नहीं थी, बल्कि पूरे अरब के अंदर ये जानवर पूरे अरब के अंदर नहीं पाया जाता। अगर उस वक़्त ये मौजूद होती तो यकीनन अल्लाह का प्यारा महबूब इस भैंस को या कट्टे को भी ज़िबा करके कुर्बानी के अंदर अल्लाह का महबूब शामिल कर लेता, जैसा कि अल्लाह के महबूब ने दुम्बे को शामिल किया। हालांकि दुम्बे का तज़किरा तो कुरान करीम के अंदर नहीं है, यानी वहाँ तो भेड़ का तज़किरा है, तो यहाँ अल्लाह के प्यारे महबूब ने दुम्बे को भी भेड़ के अंदर शामिल करके इसकी कुर्बानी को जायज़ इरशाद फरमा दिया। तो जिस तरह दुम्बा आ सकता है, अगर ये भैंस होती तो यकीनन भैंस की भी कुर्बानी अल्लाह का नबी फरमाते इनकी भी जायज़ है। इसी अंदाज में बात ऐसे उलमाए कराम हैं जिन्होंने मजाक के लिहाज से वो कहते हैं कि अगर ये जायज़ है तो हिरन भी कुर्बान कर लो, वो हिरन की भी कुर्बानी, यानी तंस के लिहाज से वो कहते हैं हिरन की भी कुर्बानी कर लो। याद रखें, हिरन जो है वो पालतू जानवर नहीं है, वो जंगल का जानवर है। इसी अंदाज में नील गाय ये भी जंगल का जानवर है, ये पालतू जानवर नहीं है। नील गाय है, ये भी पालतू जानवर नहीं है, ये तो जंगल का है, जंगली जानवर है। हिरन जो है बारहसिंगा है, पाड़ा है। इसी अंदाज में ये दीगर हलाल जानवर ये जंगली जानवर है, पालतू जानवर नहीं है। भैंस तो पालतू जानवर है और इसका पूरा साल आप गोश्त खाते हैं, इसी अंदाज में मक्खन वगैरह खाते हैं, इसकी लस्सी पीते हैं, आप इसका घी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या वजह कि जब कुर्बानी के दिन आते हैं आप इसको नाजायज़ करार दे देते हैं? याद रखें, शरीयत की कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें क्या? जब भैंस की ज़कात आप दे सकते हैं, यही उलमाए कराम भैंस की ज़कात लेते हैं, मदारस के ऊपर ये खर्च करते हैं, मदारस के तलबा के ऊपर उनकी खाने पीने के लिहाज से, असातिज़ा कराम की तनख्वाह के लिहाज से जब भैंस की ज़कात ले लेते हैं तो वो अपने मदारस के ऊपर लगा लेते हैं। तो इसी अंदाज में भैंस का गोश्त दूध वगैरह पी लेते हैं, तो कुर्बानी करने में क्या हर्ज है? जब इसकी इबादत के लिहाज से इसी अंदाज में शरीयत के लिहाज से अगर भैंस की ज़कात निकाल सकते हैं, भैंस की ज़कात दी जा सकती है, तो भैंस की कुर्बानी भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं शरीयत का आने का दरवाज़ा और हो, जाने का दरवाज़ा और रखा जाए कि आप इस दरवाजे से आओ, इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं है। अगर शरीयत के अंदर भैंस के ऊपर ज़कात लग सकती है ना, तो इसकी कुर्बानी भी अदा हो सकती है। और बाज़ कहते हैं उलमाए कराम कि देखो, अल्लाह के प्यारे महबूब ने, अल्लाह के प्यारे नबी ने ना भैंस का गोश्त खाया, ना भैंस का दूध पिया, ना भैंस का मक्खन खाया, ना घी खाया, तो अब तुम क्यों खाते हो? ऐसा सवाल किया जाता है। जब अल्लाह के नबी ने इसका गोश्त नहीं खाया, दूध नहीं पिया, तो आज ये क्यों पी रहे हैं? अब पूरा पाकिस्तान बल्कि कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा भैंस के दूध को पसंद किया जाता है। तो ये याद रखें, उस वक़्त ये भैंस थी नहीं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने भैंस का गोश्त नहीं खाया, भैंस थी नहीं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने दूध नहीं पिया। ये उस एरिए के जानवर नहीं है। अब बकिया कई ऐसे ममालिक है जहाँ सबसे ज़्यादा पसंद कट्टे के गोश्त को पसंद किया जाता है। अब ये भी याद रखें, गाय के दूध की तासीर और गाय के दूध का ज़ायका और है, भैंस के दूध की तासीर और इसका ज़ायका और है। भैंस के गोश्त
اور اسی انداز سے مکھن گھی کا ذائقہ اور ہے، گائے کا ذائقہ کچھ اور ہے، اور سب سے زیادہ جو پسند کیا جاتا ہے وہ کٹے کے گوشت کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیوں؟ وہ ذائقے کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ اسی انداز میں دودھ کے لحاظ سے بھینس کا دودھ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور بعض اس کے اندر یوں تعویل پیش کرتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی نے تو کھجور سے روزہ افطار کیا، اللہ کے نبی نے یہ پھل کھایا، اللہ کے نبی نے یہ پھل کھایا۔ ہم کہتے ہیں واقعی اللہ کے نبی نے یہ پھل کھائے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر اسلام ایک جگہ کے لیے مخصوص تو تھوڑا ہے، اسلام صرف عربوں کے لیے تو نہیں تھا، صرف عربوں کے اندر اسلام ہو، بقیہ کسی ممالک کے اندر اسلام نہ ہو، ایسا نہیں، اسلام پوری دنیا کے لیے اسلام ہے۔ اب یوں نہیں کہہ سکتے اور یہ اللہ کے نبی نے یہ پھل کھایا ہم کیوں نہیں کھایا، ہم کیوں نہ کھائیں، ہم اس کو نہیں کھاتے۔ یاد رکھیں جس ایریے کا جو پھل ہے، ساری دنیا کے پھل مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر نہیں ہے، ہر ایک ملک کا پھل الگ الگ ہے، بلکہ ملک کی بات تو الگ الگ ہے، ہر ایک ایریے کا پھل الگ الگ ہے۔ اب مثال دے کے آگے چلتا ہوں، سرگودے کے اندر چلے جائیں، وہاں مالٹا پایا جاتا ہے۔ اسی انداز میں بلوچستان کے اندر چلے جائیں، وہاں گرما اور سردہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ چمن کے اندر چلے جائیں، انگور پایا جاتا ہے۔ ملتان کے ایریے کے اندر چلے جائیں، وہاں آم زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی انداز میں سندھ کے بعض ایسے ایریے ہیں جہاں چلے جائیں وہاں کھجور کا پھل زیادہ ہے۔ تو ہر ایریے کا ایک الگ الگ پھل ہے۔ عرب کے اندر جو مخصوص پھل تھے مکہ اور مدینہ کے اندر سرکار نے وہ کھائے ہیں، بقیہ پوری دنیا کے پھل اس ایریے کے اندر نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے وہ پھل وغیرہ نہیں کھائے۔ تو جو چیز اس وقت موجود تھی اللہ کے نبی نے وہ کھائے بھی ہیں اور ان کو کھایا بھی ہے اور ایسے مشروبات بھی پیے ہیں۔ تو بات چل رہی ہے بھینس کی، اس ایریے کے اندر اس وقت یہ میرے بھائیوں بھینس نہیں تھی۔ اس وقت اگر بھینس ہوتی تو اللہ کا نبی ضرور اس کو جو ہے اس کی قربانی کا حکم ارشاد فرماتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ بھینس کا کٹے کا گوشت، بھینس کا دودھ، اس کا مکھن گائے کی نسبت سے زیادہ ذائقہ دار ہے، زیادہ لذیذ ہے۔ اور اللہ پاک کا قرآن یعنی ہر ایک بندہ اپنی طرف سے بے شمار دلیلیں دیتا ہے، اپنی طرف سے بے شمار جو کہتے نہیں ہوتی اس کی، وہ بھی ان کے پاس بھی دلیلوں کے انبار ہیں، انہوں نے بھی اپنی گٹھڑیاں بنائی ہیں اپنی دلیلیں دینے کے لیے، اور جو کہتے ہیں جائز ہے ان کے پاس بھی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اب آئیے ذرا اللہ کے قرآن کے حوالہ سے، جیسا کہ انہوں نے ثمانیۃ ازواج یعنی 8ویں سپارہ کی آیت مبارکہ کو لیا، اب آئے ذرا چوتھے سپارہ کی پہلی آیت مبارکہ، چوتھا سپارہ پہلی آیت مبارکہ، اور اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تسی اللہ دی بارگاہ او چیز خرچ کرو جیڑی تانوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ اب اللہ کا تو یہ بھی تو فرمان ہے نا، جس سے تم محبت کرتے ہو اس چیز کو، یعنی تم اس وقت تک کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم خود محبت کرتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ بہتر خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور بعض ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کو اونٹ کا گوشت زیادہ پسند ہے وہ اونٹ کا گوشت کرتے ہیں، جن کو گائے کا گوشت زیادہ پسند ہے وہ گائے کرتے ہیں، جن کو بکرے کا گوشت پسند ہے وہ بکرا کرتا ہے، جس کو بھیڑ کا گوشت پسند ہے وہ بھیڑ کرتا ہے، جس کو دمبے کا گوشت پسند ہے وہ دمبا کرتا ہے۔ اور بعض ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں کٹے کے گوشت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور اللہ کا بھی فرمان ہے وہ چیز خرچ کرو جس کے اوپر جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، تو وہ اللہ کا فرمان۔ تو ہمارے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں اس کے گوشت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو وہ کٹا جو ہے اس انداز میں سانڈ جو ہے جس کو سنڈا بھی کہا جاتا ہے، سانڈ یعنی مذکر کے لحاظ سے اس کو کوئی قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اللہ یہ چونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اب ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں کہ اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ کیا انہوں نے عالم ارواح کے اوپر جا کر پڑھا ہے، آسمان کے اوپر جا کر پڑھا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی گائے کا خاندان ہے،
गाय के खानदगा। और इसके अंदर भी बेशुमार उलमाए कराम ने तनसिया अंदाज में अपने बयानात दिए हैं तनस के लिहाज से, और गाय और भैंस की तनस करते रहे हैं। याद रखें, तनस की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितने इसके ऊपर तनस करते जाएं, तनस की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह का एक फरमान है, तुम उस वक्त तक कामल नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की बारगाह में वो चीज़ खर्च ना करो जिसके साथ तुम खुद मोहब्बत करते हो। तो जिस आदमी को ये कट्टा यानी संडा वगैरह ज़्यादा पसंद है वो कर ले, तो उसके अंदर हरज नहीं है। हाँ, इसके अंदर मुकद्दम देखें, आपको गाय मिल जाती है तो गाय की कुर्बानी करें। अगर गाय की निस्बत आपको कट्टा गोश्त के लिहाज से ज़्यादा नज़र आता है, कीमत के लिहाज से भी और गोश्त के लिहाज से भी, अगर तुम्हें गाय की निस्बत यानी बैल की निस्बत से कट्टा ज़्यादा गोश्त वाला आता है, इसके अंदर देखना फ़ुक़रा के जो है वो ज़्यादा खिदमात किसके अंदर आती हैं। बाज़ ऐसे बैल होते हैं जिनका गोश्त जो होता है वो 3 मन के करीब होता है, 3.25 मन के, 2.5 मन के और 3.25 मन के करीब, जबकि कट्टे को अगर ज़िबा किया जाए तो इसके अंदर मैंने बज़ाते खुद देखा है एक मौके के ऊपर 6 मन इसका वज़न होता है, यानी डबल बैल जो है उसके मुसावी इनका गोश्त बन जाता है जो पला हुआ होता है। तो खलासा तफसीर है कि अल्लाह उस चीज़ को पसंद करता है जिसके साथ तुम खुद पसंद करते हो। जिस चीज़ को अल्लाह ऐसी नेकी को पसंद करता है, अल्लाह ऐसी खैरात को पसंद करता है। तो जो उलमाए कराम आगे पीछे गाय का यानी भैंस का गोश्त भी खाते हैं, इसका दूध भी पीते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला दूध वो भैंस का दूध है। सबसे ज़्यादा गोश्त भैंस का यानी कट्टे का हमारे मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो मरहला आता है उस वक्त तुम यानी 12 महीने 11 महीने 20 दिन 11 महीने 20 दिन आप इसको खाते रहते हो, और जब ज़िलहज का चांद नज़र आता है तुम्हें ये नजायज़ नज़र आ जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और जब ज़कात लेते हो तो फिर भैंस की भी ज़कात लेते हो, भैंस की ज़कात लेके आप अपने मदारस के तलबा के ऊपर खर्च कर देते हो, असातिज़ा किराम की तनख़्वाहों के ऊपर, मदारस की तमीर व तरक्की के ऊपर, और जब कुर्बानी का मरहला आता है आप इसको पीछे छोड़ देते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। भैंस की कुर्बानी जायज़ है, जो साथी करना चाहें वो करें। भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, सांड की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। ये भी गाय के ख़ानदान का एक हिस्सा है। जिस अंदाज में बकरों की अलग अलग अक़साम है, टैडी बकरा है, देसी बकरा है, दरमियाना बकरा है, जैसे उसकी अक़साम है, गाय की अक़साम है, इस अंदाज में ये भी उसके अंदर शुमार है। तो अल्लाह पाक हम सब को सिद्क़ दिल से अच्छी कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुक़द्दम ऊँट को रखो, मुक़द्दम गाय को रखो। अगर गोश्त के लिहाज से ये तुम्हें कट्टा यानी जो है बैल सांड ज़्यादा पसंद आता तो आप इसकी कुर्बानी करें, बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह पाक उलमाए कराम के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं, अल्लाह पाक इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म फरमाए और उम्मत की इस्लाह अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह पाक उलमाए कराम की भी इस्लाह फरमाए और उम्मत की भी इस्लाह फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को सिद्क़ दिल से अच्छी कुर्बानी करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।